ان لوگوں میں میرا نام بھی لکھ دے ربا جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں، ہر رستے سے کانٹے چننے والا کر دے، مجھ کو بھی متوالا کر دے، میت میرے کچھ کر دے ایسا، کہتا پھروں میں شکر ہے رب کا جو ہے مالک سب کا۔ یہ نظم جب میں نے کہی تھی تو اس سے پہلے مجھے خیال آیا تھا، خیال کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ پہلے خیال آتا ہے اور اس کے بعد پاکستان جو ہے نا، یہ بھی ایک خیال تھا۔ آپ لوگ جو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ خیال ہے۔ ساڈے چھوٹے ہوندیا ساڈی نانی دادی بیبے شہروں کے وچ کسی پرانی ہندو کی حویلی دے بلی والے کمرے چ یا پیپل کی چھاں جتنی ہوتی ہے پنڈا تھاواں تے ککر تھلے جی سانو کہانی سناتی سی، وہ ہمیں خیال عطا کرتی تھی۔ خیال کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ میں ہوں عائشہ اور آپ سن رہی ہیں ہمارا ریڈیو چینل، رات کا وقت ہے اور مجیب بھائی جو ہے وہ اس وقت آڈیو کنٹرول کر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے اور میں یہاں سے دیکھ سکتی ہوں کہ جیل روڈ پر جو بارش ہے اس کا نظارہ، اور دور سے آتی ہوئی گاڑیوں کی لائٹوں کے آگے جب وہ پھوار پڑتی ہے تو ایک عجیب امپیکٹ پہ پیش کرتی ہے، تو آپ دراصل سننے والوں کو خیال دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹی وی ڈرامہ یا فلم جو ہے یہ تو ایک خیال کو سامنے لا کر ایک ڈائریکٹر نے سوچا، اپنی مرضی کی ہیروئن بنائی، اپنی مرضی کا ہیرو بنایا اور آپ کو دکھا دیا کہ بھاجی اتوں تسی جو لرن کرنا ہے سیکھنا ہے تو وہ سیکھ لو، لیکن خیال میرا ہے۔ ریڈیو کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ سائرہ یہ ساون بھادو کیوں تمہاری آنکھوں سے جا رہی ہے؟ کمرے کی لائٹ بجھا کر اس چاندنی رات میں کیوں رو رہی ہے؟ سب کی سائرہ اور ہے، سب کی چاندنی رات اور ہے۔ تخیل، امیجنیشن، خیال کی طاقت کم اس لیے ہو گئی ہن ساڈی بیبے سانو کہانی سنانا بھی چاہے تو اسی موبائل تے لگے رہنے ہیں۔ نانیاں دادیاں جڑیاں نے وہ بھی ہن ترقی یافتہ ہو گئی نے، کہانی کوئی نہیں سنا رہا۔ ایک صدی پہلے کا واقعہ ہے، 100 سال پہلے اسی لاہور شہر کے اندر اسٹیشن کے پاس ایک بہت بڑا بورڈ کا درخت ہوا کرتا تھا، برگد کا درخت۔ وہ اتنا پرانا تھا کہ اس کی مونچھیں نکل آئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب لاہور میں ٹانگا ریڑا اور گڈ چلا کرتی تھی۔ وہاں ایک اچھو پہلوان ہوا کرتا تھا جو ہر بات میں کہتا تھا گالی کوئی نہیں جی کر دیں گے، بے فکر ہو جاؤ، اور مونچھوں کو تاؤ دے کر وہ کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا۔ ایک روز رات کا وقت تھا، ایک لڑکی بے سر و سامانی کے عالم میں آئی اور اس نے آ کے بڑے روتے ہوئے روحان سے انداز میں کہا کہ آپ کی مہربانی میری مدد کریں، میرے پیچھے گنڈے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جتنی بھی یہ بات کی ابھی گھڑی ہے، لیکن آپ کا اچھو، آپ کا بدماش، آپ کا بورڈ کا درخت سب کا الگ الگ ہے۔ سوچا آپ نے اس بات کو؟ بابا جی اشفاق صاحب جو زاویہ فرمایا کرتے تھے وہ کیا تھا؟ داستان گوئی۔ ساڈے پنڈا تھاواں تے ہزارہ سالہ تو ایک روایت رہی ہے کہ داستان کو آندا سی، کتاب رکھوا کے تے دانے لے جاندہ سی، کنک یا مونجی، پھر دسدا سی کہ میں چند دی فلاں تاریخ نو آواں گا، پھر جس رات نو آندا سی تے چھپان چ سارے منجیاں ڈا کے، اور اگر وہ لاہور شہر ہوتا تو کسی چوراہے میں سب بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر وہ کہانی سنایا کرتا تھا۔ اس کہانی کے اندر سب کی ہیروئن اپنی ہوتی تھی، سب کا ہیرو اپنا ہوتا تھا،
سب کی کپتی ساس الگ ہوتی تھی، سب کا بدماش الگ ہوتا تھا، سب کا بادشاہ سلامت الگ ہوتا تھا. وہ کیا عطا کرتا تھا آپ کو؟ خیال. ریڈیو کے اندر آج بھی یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور اس کو سن کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. خیال کی طاقت، امیجنیشن، سوچنا. ریڈی میڈ چیزیں آ گئی، پوری فلم دیکھ لی، کسی کا خیال تھا، میرا تو نہیں تھا. میں اسے اخذ کر سکتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ جو ریڈیو آپ کرتے ہیں یہ آپ کو خیال کی طاقت عطا کرتا ہے. اور دنیا میں وہ قومیں بہت آگے جاتی ہیں. ایفل ٹاور جو کیا تھا؟ پہلے خیال تھا. برج خلیفہ کیا ہے؟ خیال. اس کو پھر سامنے لایا گیا. اپنی خیال کی طاقت کو اگر آپ بڑھا لیں گے، ڈاڈا کر لیں گے، تگڑا کر لیں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ بڑے اعلیٰ درجے کے انسان ہو جائیں گے. ابھی مجھے بڑا اچھا لگا، میری بچیاں یہاں کہہ رہی تھی کہ میں کوئی گڑیا نہیں ہوں، میں بڑی طاقتور عورت ہوں. میں آج رات سے بیمار تھا، بخار تھا. ابھی میں اٹھ کے اس لیے گیا تھا کہ مجھے ہے سائنس پرابلم، پرفیوم سے الرجی ہے. اور 2 لڑکیاں بڑی خوبصورت میرے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئی تھیں، دونوں نے پرفیوم لگا رکھا تھا. تو میں اٹھ کے بہانے سے پھر اس طرف چلا گیا تھا تاکہ میری طبیعت بحال ہو سکے. عمر سے وعدہ کیا تھا، اپنی بچیوں سے عمر کے ذریعے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا تو میں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے آج آیا ہوں. ابھی میری بیٹی نے کہا کہ وہ ضرور سنائیے گا کسی بشر میں 1000 خامی. کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں قریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلام لکھنے سے پہلے میں 4 مہینے پریشان رہا اس خیال سے کہ لوگ ایک دوسرے کی عیب جوئی کیوں کرتے ہیں، تنقید کیوں کرتے ہیں. میں ساری رات جاگتا تھا. تو میری بیوی کو 2:30 بجے کا ٹائم تھا، رمضان سے 1 رات پہلے کی بات ہے. تو میری بیوی آئی، اس نے کہا کیوں ہوتا ہے سو نہیں رہے. میں نے کہا یار لوگ ایک دوسرے کی برائی کیوں کرتے ہیں، ان کے پاس کتنا وقت ہے یار. یا تو محبت کرنے کے لیے زندگی کام ہے، یہ نفرتیں کرتے ہیں. تو علی اٹھ کے آ گیا، بڑا منڈا پتر ہے میرا، کہتا بابا وہ کل سے رمضان شروع ہو جائے گا تو پیزا کھانا ہے. میں نے پیسے دیتے تو میں کیا کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. وہ چلا گیا. جب وہ نیچے اترا تو میں نے اوپر والے پورشن سے کھڑکی کھولی اور جھانکا. میں کہا کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. کہہ رہا بابا ویل ڈن، آپ لکھے میں آ رہا ہوں. وہ چلا گیا. جب وہ پیزا لے کر واپس آیا تو پوری نظم ہو چکی تھی. میں کہا یار گل سن، پہلے ہے سن لے تو پیزا بعد چو کھائیں. تو ایسے یہ خیال عمل کی دنیا میں آ گیا. آپ سب ایک بہت اچھی زندگی گزارنے کا خیال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سہل اور آسان زندگی گزاریں. یہ خیال ہے کہ جس کے اندر تکلیفیں نہ ہوں. تو میری بیٹیوں یہ بات جان لیجئے، خوشی اور غم یہ دونوں زندگی کا حصہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکی ٹیکا لگواتی تو چیختی اور ایک بڑے سکون سے ٹیکا لگوا لیتی ہے، اس کو برداشت کر جاتی ہے، تکلیف اس کو بھی اتنی ہوتی ہے. تو وہ والی بچی بننا ہے جو ٹیکا تو لگوا لیتی ہے سرنج سے، لیکن وہ پھر بیچاری تکلیف کا اظہار نہیں کرتی. بانو کسیا کو پڑھیں،
اس نے جو خیال اپنی کتابوں میں چھوڑے ہیں آپ کے لیے. بانو آپا کو کس نے پڑھا ہوا ہے؟ ویری نائس, بہت اچھی. تو بانو قدسی آپا نے آپ کے لیے اتنا کچھ لکھا ہے, اگر آپ پڑھیں تو آپ کی زندگی بڑی سہل اور آسان ہو جائے گی. لیکن زندگی سہل یہاں سے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک دوست ہیں بٹ صاحب سیالکوٹ کے, تجمل بٹ, بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. کہتے بابا جی ہر بندہ نا اپنی دوزخ کہتے لا کے پھرتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنا ایئر کنڈیشنر یہاں لے کے پھرتا ہے. میں اکثر اپنے انٹرویوز میں بتاتا ہوں میں بہت مشہور آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے میں امیر آدمی نہیں ہوں. ایک خیال آیا 2022 کی 31 تاریخ تھی, نیو ایئر نائٹ تھی. میں, میری بیوی اور میرا بیٹا ہم روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. خیال نے جنم لیا. میں نے کہا بیگم مجھے خیال آیا ہے کہ آج میں اللہ سے دعا کروں کہ میں پاکستانی پاسپورٹ پر پوری دنیا کو ایکسپلور کروں گا. میری بیوی نے کہا آمین, علی نے کہا آمین. 1 سال 1 مہینہ 11 دن میں 19 ممالک میں ہو کر آیا ہوں. تھا کیا خیال. راشد بھائی کے ساتھ پرائڈ آف پرفارمنس ہیں, بڑے پیارے آدمی راشد محمود بھائی, میں ان کو شوبز کا ابا جی کہتا ہوں. راشد بھائی کے ساتھ پہلا سین تھا میرا زندگی کا, اور ایک لائن تھی, بلکہ لائن بھی نہیں تھی. فیصل قریشی کو گولی لگتی ہے, ہم سارے آگے کھڑے ہوتے ہیں, سینے دے راشد محمود, خالد بٹ مرحوم سارے, اور میں اس کا دوست ہوں. تو بٹ صاحب مجھے کہتے ہیں خالد بٹ مرحوم جاؤ جاوید پانی لے کر آؤ. ایک دفعہ کہا, میں نہیں گیا. دوسری دفعہ کہتے جاوید پانی لے کر آؤ. اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تڑپ رہا ہے. کہتے اوے تیرا نام ہے جاوید, جا پانی لے گیا. وہ سین جب میں کر رہا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ میں پاکستان میں ایک وقت آئے گا, اتنا نام پیدا کروں گا کہ مجھے سب پہچانیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے میری حیرت گم کر دی. میں ابھی جاپان میں تھا. جاپان میں فوجی پہاڑ کے دامن میں ایک بانسوں کا بہت بڑا جنگل ہے. اب اس جنگل کو میں نے ویڈیو سیریز بنائی کہ وہاں آپ جا کر اپنی زندگی کا اختتام کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یار میں کوئی بری بات تو کرتا نہیں کسی ویڈیو میں, تو میں نے اس کو شوٹ تو نہیں کیا, لیکن میں وہاں چلا گیا صرف دیکھنے کے لیے. اس جنگل میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک رول لیتے ہیں یلو کلر کا یا اپنی مرضی کا خریدتے ہیں, اور وہ ہزاروں میٹر کا ہوتا ہے, تو آپ درختوں سے لپیٹتے ہوئے آگے چلتے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ کا ارادہ بدل جائے اور جینے کا ارادہ ہو تو پھر اسی جو پٹی آپ نے لپیٹ رکھی ہے اس کے ساتھ سے چلتے ہوئے واپس آ جائیں. تو ہم 2-3 کلومیٹر اندر چلے گئے. میرے ساتھ 6-7 پاکستانی تھے, جاپان کے میرے میزبان. تو کہتا پاجی اس جنگل سے تانوں کو پچھاڑے نا تو پھر مزہ آ گیا کمالی صاحب. اور میں کہا نہیں یار تو کنے پچھاڑنا, پاکستانی ٹوٹل 21,000 پاکستانی ہے پورے جاپان میں. ہم تو ایک خاص گاؤں میں پہنچے ہوئے تھے. دوروں آواز آئی کمالی صاحب. میں نے مڑ کے دیکھا 6-7 لڑکے جنگل سے آ رہے ہیں پہاڑ اترتے ہوئے. میں کہا تسی میں نے پہچان لیا؟ کہنا میں کہا اللہ کاکا پہچان لیا جی انہوں نے. لیکن آج سے 30 سال پہلے کیا تھا؟ صرف ایک خیال تھا. میں آپ کو خیال کی طاقت بتانے کے لیے آیا ہوں. ویسے میں کبھی اتنے سیکوینس میں بات نہیں کرتا, میں بڑا اور طرح کا بندہ ہوں. بچ لطیفہ بھی سنا دینا وا, بچ بابا جی اشفاق صاحب کا قصہ بھی سنا دینا وا, لیکن یہ خیال مضبوط کر لیجیے. بابا جی اشفاق صاحب فرماتے تھے جو آتا ہے پاکستان میں معیشت ٹھیک کرنے لگتا ہے, جبکہ ضرورت ہے معاشرت ٹھیک کرنے کی. آپ اکثر کہتی ہیں کہ یار مجھے اچھی سہیلی نہیں ملی. کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آپ کسی کی اچھی سہیلی بن جائیں؟ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا چاہیں, آپ ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, کوئی بھی کام کرنا چاہیں, میں آپ کو ایک بنیادی سنہری اصول بتا دیتا ہوں. مثبت ہو جائیں, اور اتنے مثبت ہو جائیں کہ وہ شعر کی مصداق کہ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کیونکہ آپ جس معاشرے میں اتفاق سے پیدا ہوئی ہیں, ہمارا, میں کیونکہ مرد کے قبیلے سے ہوں, ہمارا یہ خیال ہے کہ قربانی تو دینی, اسی نہیں دینی.
حالانکہ میں تو خیر اپنی بیگم صاحبہ کے پیر بھی دباتا ہوں، اور ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. جب میری شادی ہوئی میں غریب آدمی تھا، ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی میرے پاس، 3,500 روپये میری انکم تھی. میں نے اپنی کتاب میں اپنی بیوی کو ٹریبیوٹ بھی دیا چکر چھولے کے اندر. میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں. تو جب علی ہونے والا ہوا میرا بیٹا تو میرے پاس پیسے تو تھے نہیں، تو اماں نے ایک دن ایک خاتون کو بلایا دبانے کے لیے. تو میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میں نے ایک دفعہ اس کو 50 روپے دیے، دوسری دفعہ نہیں دیے. آج تک 5 بچے ہوئے، میں نے کبھی کوئی دائی کو نہیں گھر بلایا. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہمارے مرد میں، ہمارے معاشرے میں مرد کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ اس کو عورت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی اسی چاہتے ہیں ساڈے پتر جڑے نے شیرا ورگے ہون. تو یار جب میں اپنی بڈی نو کٹاں گا، وہ دی بے عزتی کراں گا، ڈری ہوئی عورت چوہے پیدا کرتی ہے، شیر پیدا نہیں کرتی. میں آج آپ کی یونیورسٹی کے اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں گا اپنے قبیلے کے مردوں کو کہ آپ نے پنجابی جی کہتے ہیں نا کچھو کما ویکھے ہونا. تسی کچھوا جو ہوتا ہے اگر وہ آپ سے ڈر جائے تو اپنی پوری باڈی اپنے خول کے اندر لے جاتا ہے. پھر آپ اس کو آگ لگا دیں، اس کو پانی میں پھینکیں، اس کو جو مرضی کر لیں، پتھر مارے، وہ باہر نہیں آتا. عورت بھی ایسی ہوتی ہے. ایک بار آپ سے خوفزدہ ہو گئی، آپ کے ساتھ رہے گی، بچے پالے گی، خدمت کرے گی، آپ اس کے اندر کی عورت کو کبھی نہیں پا سکتے. اور آپ کی زندگی میں نہ کبھی سکون آئے گا اور نہ راحت آئے گی. تو خدا را اپنی بہن ہو، ماں ہو، سڑک پہ جاتی ہوئی لڑکی ہو یا آپ کی بیوی ہو، اس کی عزت کیجیے. خیال کے حوالے سے آخری بات کر کے میں جانا چاہوں گا، میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا. پنجابی جی کہتے ہیں میں تو گلا کا گالن ہاں، تو باتیں تو میں کرتا رہوں گا. بابا جی اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، مختصر گاؤں تھا انڈیا کا، تو ان کے والد صاحب ڈنگر ڈاکٹر تھے. تو کہتے ہیں کہ کمشنر کی کال آئی، اس وقت ان کے گھر میں ٹیلی فون لگا ہوا تھا، یہی والا، یہ جو یہاں پڑا ہوا نا کہ آپ اس کو وہ کرتے ہیں. تو ہاتھی بیمار ہو گیا سرکس کا. کمشنر نے کال کی، گورے نے. بابا جی اشفاق صاحب کے والد صاحب جب ہاتھی کو دیکھنے گئے تو ساتھ میں اشفاق صاحب کو بھی لے گئے. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا تو وہاں اتنا بڑا ہاتھی، ٹنوں وزنی، باریک سی ایک سنگلی جنہوں پنجابی جی کہی تھے نا زنجیر تھی، اور ایک چھوٹا سا کیلا تھا، وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا تھا. تو ان کے والد صاحب نے جیسے اس کی سونڈ کو ہاتھ لگا تو اس نے ایسے کیا تو اشفاق صاحب وہاں سے بھاگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کے والد صاحب گھر آئے تو انہوں نے کہا شکو، شکو کہتے تھے ان کو، کہتے شکو تو دوڑ کے کیوں آ گیا وہاں سے؟ انہوں نے کہا بھجی آپ نے دیکھا نہیں وہ اتنا دونوں ٹنوں کا ہاتھی تھا اور ایک باریک سی زنجیر کے ساتھ چھوٹے سے کیلے، جنہوں پنجابی جی قلعہ آئیں گے، قلعے کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا. تو اس نے ہلکا سے ایسے کرنا تھا، وہ قلعہ اکھڑ جاتا اور وہ مجھے رون دیتا. تو بابا جی اشفاق صاحب کے والد صاحب نے کہا کہ وہ ہاتھی ٹنوں وزنی ضرور ہے لیکن وہ قلعہ اکھاڑنے کی طاقت نہیں رکھتا. اشفاق صاحب نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جب اس کو چھوٹے سے کو پکڑ کے لائے تھے جنگل سے تو اسی قلعے کے ساتھ باندھا تھا، اس نے بڑا زور لگایا، بڑی تگو دو کی، قلعہ مضبوط تھا، یہ کمزور تھا، اس نے زور لگانا چھوڑ دیا. اب اس کو نہیں پتا یہ ٹنوں وزنی ہو چکا ہے لیکن اب یہ زور نہیں لگاتا. یہ خیال کی اس طاقت سے بن گیا ہے کہ قلعہ مضبوط ہے، میں کمزور ہوں. تو میری بیٹیوں کبھی زندگی میں خیال کی اس طاقت سے مت بن جائیے گا کہ آپ اس سوسائٹی کو نہیں بدل سکتی. آپ میرے جیسے منہ زور مرد کو لائن پہ نہیں لا سکتی. آپ اس دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں. دنیا کے سارے بڑے لوگ آپ ہی کے قبیلے کی عورتوں نے پیدا کیے تھے. آخر میں کلام سنا کے میں جاننا چاہوں گا کہ
میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں، کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ، کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ، میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں واپس آنے والوں کی شکریہ میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، اور میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں، یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں، اور تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی، تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں، اور کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آخری چھوٹی سی بات صرف اتنی ہے، بیٹا اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے 2000 کا سوٹ پہن رکھا ہے یا 20,000 کا، آپ سرکاری بس میں آئے ہیں یا مرسڈیز میں آئے ہیں، لیکن اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے، آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کبھی آؤں گا، بہت سارے دل کی باتیں اپنی بیٹیوں سے کروں گا، اور خوش رہیے۔ گفتگو کی صلاحیت سے اس حال کو مسحور کر دینے والے افتخار احمد عثمانی